बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे वो अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक बिल पास किया गया है ओवरसीज के वोटिंग के हवाले से। तो इस सिलसिला में दोस्तों को आज यहाँ पे मदऊ किया है। मैं तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका तारफ करवाता हूँ। हमारे POR की जो पाकिस्तान ओवरसीज राइट्स एक NGO है, उसके ओहदेदारान यहाँ पे आज मौजूद हैं। मैं आज उनके पास वन बाय वन जाऊंगा और मैं उनके ख्यालात आप नाजरीन तक पहुंचाऊंगा कि वो इस बात को, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो इस बात को किस तरह सोचते हैं। अभी हाल ही में जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया, उसके बारे में क्या सोचते हैं। नूर आलम ने बिल पास किया पार्लियामान में, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। ये माशाल्लाह बहुत सालों से बाहर के ममालिक में रह रहे हैं और इनको बहुत तजर्बा है ऐसी चीज़ों का। मैं तारफ़ कराता हूँ, यहाँ पे मौजूद हैं हमारे नॉर्वे से तारिक मोहम्मद साहब। ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सारे यूरोप में तमाम दोस्त इनको बड़े अच्छे से जानते हैं। अली मुदस्सर साहब, मलिक मुदस्सर अवान साहब भी मौजूद हैं जर्मनी से, बर्लिन से, उनको भी तमाम दोस्त जानते हैं। हमारे साथ शहराज साहब वहाँ नॉर्वे से मौजूद हैं। उनको भी आप तमाम दोस्त अक्सर हमारी स्क्रीन पे देखते रहते हैं। जुल्फ़कार जताला साहब फ्रांस से हैं और वो हेड करते हैं पाकिस्तान ओवरसीज राइट्स, इस NGO को। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा शहराज भाई को नॉर्वे से कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने जा रहा था, जिसमें PTI ने बड़ी काविश की थी, उसके हम खान साहब के लिए, इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार थे। बड़ी एक लहर दौड़ी थी ओवरसीज पाकिस्तानियों में इस बात से खुशी की कि हमें पाकिस्तान में वोटिंग का राइट मिल रहा है। तो शहराज भाई, ओवर टू यू। जी शुक्रिया बहुत हफीज भाई। पहले तो मैं ये कहूँगा आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया इस बारे में। ये बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि इस वक्त खान साहब ने बड़ी मेहनत करके तो ये काम किया था जो हमारे दिली ख्वाहिश थी पूरे ओवरसीज पाकिस्तानीज की। हम इसमें ये नहीं कहते कि ये सिर्फ PTI के लोग हैं या मुस्लिम लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, सारी पार्टीज के लोग हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है भी ऐसी कि हम सबके सारे ओवरसीज की हम सपोर्ट करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। अब इन्होंने इस तरह किया है कि ये पुराने सेटअप पे जा रहे हैं। हम पहले तो कंडेम करते हैं बहुत ज्यादा ये जो PDM ने जो काम किया है, इसको बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं कि ये ओवरसीज के राइट, वोट के राइट को वापस करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं। अब ये पुरानी सियासत में जा रहे हैं असल में हफीज भाई। पुरानी सियासत इनकी क्या है, मुस्लिम लीग की और पीपल्स पार्टी की या ये जो रवायती पार्टियां हैं, इनकी पुरानी सियासत ये है कि जो इनके लोग होते हैं, जो मखसूस लोग होते हैं, उनको ये MNA MPA बना के ये स्पेशल सीट्स पे लाएंगे और ला के उनको हमें ये लॉलीपॉप देंगे ओवरसीज पाकिस्तानी को कि हम जनाब आपको सीट्स देते हैं, आप वोट क्यों देते हैं, सिर्फ आपको हम सीट्स देते हैं और आप आके बैठे हैं असेंबली के अंदर, ये हमें लॉलीपॉप देंगे। उससे होगा क्या कि ये अपने जो पसंदीदा लोग हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं आजकल नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में रह रहे हैं तो उनके पास बड़े लोग हैं वहाँ पे। पीपल्स पार्टी के भी इस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में जो अपने मखसूस लोग हैं, जो इनके लिए फंडिंग करते हैं, इनके खास बंदे हैं, ये उनको मखसूस सीटों पे ला के और क्रिएट करेंगे सीटें। ये 5-7 कह देंगे यूरोप के लिए या पूरी दुनिया के लिए, वो मखसूस बंदों को ला के अपनी मर्जी के फिर काम करवाएंगे। वही रवायती सिस्टम जो पहले चल रहा था। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी ओवरसीज की जो है ना, ये जो लाइफ के ऊपर या हमारी जो ताकत बन रही थी। आपको पता है कि जो 1 करोड़ लोग हैं तकरीबन ओवरसीज में, ये इनकी इतनी पावर हो जाएगी कि जब ये वोटिंग का टाइम आएगा तो ये पार्टीज मजबूर हो जाएंगी कि अगर जब पुराने सिस्टम में जो खान साहब ने बनाया था अगर उसके मुताबिक चलते हैं कि हमारी हर सीट पे असर है, हर, और स्पेशली लाहौर सेंट्रल पंजाब जो है, लाहौर की हर सीट पे 50,000 वोट का फर्क पड़ेगा। आप अंदाजा करें कि एक सीट का कितना चेंजेस आ जाएंगे। इसी तरह सेंट्रल पंजाब में है। ये चाहते नहीं है, ये इनको अंदाजा है कि ये स्पेशली PDM वालों को कि ये ज्यादातर वोट जो है ये खान साहब के हैं और इसलिए ये हमारे राइट को भी ये खत्म करना चाह रहे हैं। तो हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे POR इंशाल्लाह ये अगर बात ना आए तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम जो इसके लिए कोशिश करनी पड़ी हम जरूर करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि ये कानून अगर इन्होंने चेंज कर भी दिया
کیونکہ ابھی کمیٹی میں بھیجا ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ کہ اگر یہ پاس کر دیں تو پھر سپریم کورٹ خود ہی اس کا لے لے, یا اگر کوئی اور نہ بھی گیا تو POR ضرور, ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے سپریم کورٹ میں, اس کے لیے کیس لڑیں گے اور اس کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے, واپس اس چیز پہ لائیں گے ہم. جی شکریہ. جی شکریہ شہراز بھائی. اب میں چلتا ہوں ناروے ہی طارق محمد صاحب کے پاس کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا اس کی حکمت عملی کو چینج کیا جائے یا کس طرح اس کو مزید آگے چل کر ہینڈل کیا جائے اس معاملے کو, اگر اس وقت کی گورنمنٹ اس بل کو پاس کرتی ہے. جی اوور ٹو یو. جی حفیظ صاحب بہت بہت شکریہ. اصل میں سب سے پہلے تو ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں یہ نور عالم صاحب نے جو پارلیمان میں بل بھیجا ہے کہ تارکین جو وطن ہے جو اوورسیز ہیں ان کا جو رائٹس کو اس طرح دیکھا جائے کہ وہ ڈائریکٹ ووٹ نہ کر سکے. جب ہم نے ووٹ ہی نہیں ڈالنا تو اس سے پھر ہمیں یہ جو کہہ رہے ہیں متناسب نمائندگی کے ساتھ مخصوص نشستیں, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے یا تو پورے انتخابی نظام کو وہ بدلے نا, یا جو موجودہ انتخابی نظام چل رہا ہے اس کو بدل دیں, پھر وہ متناسب نمائندگی کا لے آئیں تو پھر تو بات ہے. لیکن اس نظام میں بھی ہمیں ووٹنگ پر جانا چاہیے. تو ہماری جو پوری کوشش ہے کہ جو PTI نے یہ بل پیش کیا تھا اور اس کو پاس کرانے کی کوشش کی تھی کہ یہ کسی طریقے سے ووٹنگ کا رائٹ ملے اوورسیز کو, یہ بہت بڑا پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی معیشت پر اثر پڑے گا اس سے جب اوورسیز ووٹ ڈالنے جائیں گے. کیوں کہ اس سے خالی ووٹ نہیں ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ جب ووٹنگ میں جائیں گے تو ان کے جو خاندان ہیں وہ لوگ پاکستان کے لیے دلچسپی لیں گے. جب دلچسپی لیں گے تو اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی, پاکستان میں جو ٹرانسفر آف نالج ہے وہ ہوگا, جو کوئی پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. خاص طور پر جو گورننگ سسٹم ہے, گورننگ سسٹم تب بھی بہتر ہوگا نا کہ جب ہم ایک پراپر طریقے سے ووٹنگ ڈالیں گے اور اس پر کام ہوگا. اس لیے میں تو بہت ہی ہمیں کیا کہتے ہیں تعجب بھی ہوا ہے اور بہت ہی غصہ بھی ہے اس پر کہ یہ جو PDM کیا کرنے جا رہی ہے. PDM کو نظر نہیں آ رہا کہ خالی کیا PTI ہے پورے اوورسیز میں, اس میں نون بھی ہے, کاف بھی ہے, پیپل پارٹی کے بھی لوگ ہیں. آپ خدا رہا پارٹیوں کے اندر اوورسیز کو تقسیم نہ کریں جب اوورسیز ووٹنگ کا اس میں نا اوورسیز پاکستانی کو دے کر جائیں, ایک پاکستانی ڈائسپورا کو لے کر چلیں. یہ تو ان کی مت ماری ہوئی ہے, پتہ نہیں کس قسم کی یہ سیاست لوگ کرتے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں. پاکستان میں رہ کر تو وہاں پر تو اسٹیٹس کو چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہم ہی رہیں. قبضہ گروپ ہو جو اگر کوئی اوورسیز اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور جہاں پر بھی ہمارا کیا کہتے ہیں بس چلا تو ہم اس کو مکمل طور پر ختم کرانے کی کوشش کریں گے اور دوبارہ ڈائریکٹ ووٹنگ پر آئیں گے. ڈائریکٹ ووٹنگ کے علاوہ میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیوں کو یعنی کہ اس پر بھرپور مذمت بھی کرنی چاہیے اور بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, تاکہ ہم سالانہ اگر 32 ارب ڈالر بیچتے ہیں وہ اس لیے نہیں بیچتے کہ آگے آصف زرداری اور نواز شریف ہمارے پیسوں پر بیٹھ کر تو اس کو غلط استعمال کرنا چاہیں. وہ ہم نے پیسے بھیجتے ہیں تو جب پیسے بھیجتے ہیں تو ان کو ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے پاس آنی چاہیے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم اگلا عمل بنا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ڈائریکٹ ووٹنگ کی طرف آئیں. تو ہم سارے اوورسیز پاکستانیوں کو اپیل کرتا ہوں میں کہ وہ اس چیز پر سوچیں اور ہمارے ساتھ آ کے تعاون کریں, ہمارے ساتھ کام کریں اس مسئلے پر نا, کیونکہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور ایک بنیادی چیز ہے جس پر یعنی کہ عام لوگوں کو تاکہ وہ شامل ہوں پاکستان کی فیصلہ سازی میں, پاکستان کی جو گورننگ نظام ہے اس کو بہتر کرنے. تھینک یو ویری مچ جناب. جی بہت شکریہ طارق صاحب. جہاں تک مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے, آپ نے یہ کہا ہے بلکہ انہیں خبردار کیا ہے کہ آپ ہمارے ہی پیسے سے ملک بھی چلاتے ہیں اور ہمیں ہی فیصلہ سازی سے باہر اٹھا پھینک رہے ہیں, ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو, ہم سے ہی جو رائٹ ہے ہمارا وہ چھین رہے ہیں, ہم سے ہمارا حق چھین رہے ہیں. تو اب میں چلتا ہوں علی مدثر صاحب کے پاس جرمنی برلن میں, وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان کا لاہے عمل اگلے وقت میں کیا ہوگا. جی علی بھائی. جی بہت بہت شکریہ حفیظ بھائی. دیکھیں اس کے خلاف جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی مذمت کی جائے نا وہ کم ہے. ہم being a Pakistani and being an overseas here,
اور خاص طور پہ پاکستان اوورسیز رائٹس جو ایک NGO ہے جس کی جڑیں ملیشیا سے لے کے کینیڈا تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی طرف سے بھی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور یہ دیکھیں حفیظ بھائی، اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ جو پولیٹیشین ہے نا اس وقت PDM کے، مجھے تعجب نہیں ہوا ان کی اس حرکت سے. یہ بدنیت ہے اور یہ ان کی بدنیتی ہے. یہ اس لیے یہ حرکت کر رہی ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ جو اوورسیز لوگ ہیں نا، جو باہر جا کے رہتے ہیں، جو یہ مطلب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، تجربہ لیتے ہیں، نیا سیکھتے ہیں. صرف وہی نہیں ہوتے گھر کے what I mean to say. جب گھر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس میں شعور بھی آتا ہے. وہ دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا وہ مطلب ایک قسم کا کمپیریزن کرتے ہیں، تب جا کے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یار ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. اور جتنا عرصہ وہ باہر کے ملکوں میں گزارتے ہیں اور ترقی یافتہ کنٹریز میں خاص طور پہ، تو پھر ان کے اندر بھی محبت اس لیے بڑھتی ہے اپنے ملک سے. ایک تو ہم ویسے ہی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ہماری پرورش اس قسم کی ہوتی ہے، اور جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا وہ کتنی ترقی یافتہ ہیں، کتنے آگے نکل چکے ہیں، تو پھر ہم کڑتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں ایسی کون سی پرابلم ہے کہ ہم اس طرح کیوں نہیں کر پاتے. تو ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور وی آر 9 ملین، اور ہم انہیں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 9 ملین ہم اوورسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا باہر، تو ہم پھر ان کے اوپر باقاعدہ بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں کہ یار کہاں مسئلے تھے. یہ وہ چیز ہے جو ہم سب میں شعور پیدا کرتی ہے. ہم پالیٹکس میں اگر حصہ لیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پالیٹکس ٹھیک ہو، ڈیموکریسی آئے. ہم اگر سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایمانداری سے آئے، یہاں پر ہر کوئی کام جو اپنی ڈیوٹیز جو ایمانداری سے دے. عمران خان کے ساتھ اوورسیز کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ ایک سپر سٹار تھا پہلے اپنا اس کا کرکٹ کا، وہ تو اور بھی بہت سے کرکٹ کے سٹار تھے. وہ ایک ایماندار شخص ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی کو شبہ نہیں. اور جب وہ پالیٹکس میں آیا تو اس نے وہ باتیں کی ہیں جو ہم اوورسیز والے یہاں بیٹھ کے کڑتے تھے کہ یار ہمارے ملک میں چیزیں سیدھی ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، ہر کسی کو برابر کے جو ہیں چانسز ملیں، اور کرپشن ختم ہو. جس کو وہ کوشش کرتا رہا، اس نے 3.5 سال میں جو کچھ اس سے ہو پایا اور جو نہیں کر پایا اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. لیکن یہ کہ میں بجائے اس کو لمبا کھینچوں، میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پولیٹیشنز کی بدنیتی ہے. وہ ڈرتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو اوورسیز ہیں وہ PTI کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ دیں گے، مگر وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ہم یہاں چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. یہ جو انہوں نے قیادات پیش کی ہے، اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. اگر ہم پہلے کسی ایک مخصوص لمٹ میں پاکستان میں اگر فنڈنگ کرتے تھے، تو اب ان کی ضد میں ہم اس کو 10 گنا بڑھا کے فنڈنگ کریں گے ان کے اگینسٹ. اگر کسی ایک دوست کو یا کسی ایک فیملی ممبر کو ہم راضی کرتے تھے PTI کو ووٹ دینے کے لیے، تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس مطلب 20 بندوں کو اور 20 دوستوں کو راضی کریں گے کہ PTI کو ووٹ دیں، اور خود بھی پہنچ جائیں گے وہاں کے، کیونکہ پاکستانی ہیں. ہم وہاں جا کے پہنچ کے اپنے حلقے میں ووٹ دیں گے، ہمیں کیسے روک سکیں گے؟ یہ ان کو بہت مہنگا پڑنے جا رہا ہے یہ حرکت. ایک تو ان کی اپنی ویلیو بہت ڈاؤن ہوئی ہے. میں تو اب یہ بھی کہوں گا کہ جو ان کے یہاں چاہنے والے تھے نا، جیالے یا پٹواری، وہ بھی اب شرمندہ ہیں، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ان کی باتیں کرتے تھے. ان کے بھی حق کے اوپر انہوں نے جو ہے نا ڈنڈا چلا دیا. تو یہ تو بڑی غلط حرکت ہے، اس کی مذمت بھی ہم کریں گے اور اس کے خلاف ہم قانونی طور پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ. جی تو ناظرین، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غم و غصہ بہت پایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں میں، خاص طور پہ جو یورپ میں بیٹھے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان میں بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے اس بات پہ، اور وہ بہت زیادہ اس چیز پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں. کیونکہ اس کی خاص وجہ ہے جو میں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا، خاص طور یورپ کا ذکر کیا، کیونکہ یورپ میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں ہم ڈیولپ ہوئے ہیں. ہم نے یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک نظام دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں، یہاں کی جو گورنمنٹس ہیں، وہ اپنے جو عوام ہے اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کو کیسے آسانیاں فراہم کرتی ہے، ان کی سوشل ویلیوز کیا ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ یورپ میں بیٹھ کے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم کڑتے ہیں، جو علی مدثر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، کہ پھر ہم موازنے پہ آ جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ کہاں پہ ہے، وجہ کہاں پہ ہے، ہم لوگ ان سے پیچھے کیوں رہ گئے. ہم یہاں پہ آ کے یہاں میں یورپ میں بیٹھ کر
پاکستانی یہاں کے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں, بزنس میں بھی لیڈ کرتے ہیں, جابس میں بھی لیڈ کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں فیل ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے, یہی ہماری بدقسمتی ہے جو ہمارے آج کے دور کے پولیٹیشنز ہمارے ساتھ پاکستان میں کر رہے ہیں. تو میں اب چلوں گا ذوالفقار جیطالہ صاحب کی طرف فرانس میں, جو ہمارے پاکستان اوورسیز رائٹس POR کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور وہ اپنا اس پہ ویو دیں گے. جی, اوور ٹو یو جیطالہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں حفیظ صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر ڈیبیٹ کے لیے ٹائم نکالا, اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جب سیاست میں آتے ہیں اور پارٹیاں جب پاورز میں آتی ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے, خواہ وہ اوورسیز ہوں یا ان کے ملک میں مقیم ہوں, تو ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں, ان کے لیے مزید اچھے سے اچھا قانون بنانے جا رہے ہیں. اور یہاں یہ الٹی گنگا بہتے دیکھ کر میرا دل بہت ٹوٹتا ہے کہ ایک قانون پاس ہو چکا اسمبلی کے اندر, اس قانون بن گیا کہ آپ اوورسیز جو ہمارے ہیں وہ ووٹ کریں گے, اپنے رائٹ کو استعمال کریں گے. اور مزید اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کہ یہ ہمارا رائٹ سپریم کورٹ نے ہمیں دیا ہے. یہ اسمبلی نے تو بعد میں اس کو PTI نے پاس کروایا ان سب جماعتوں کے ساتھ مل کے, لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک بڑی لمبی فائٹ کی ہے, جو تمام لوگ میرے خیال اوورسیز جانتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں گئے 2017 میں. ہمیں یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا کہ ہر اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے, اور یہ ایک بنیادی انسانی حقوق کا ایک جو ہے نا اس کا شک ہے, جس کو پورا کرنا ہر ملک کے اوپر لازم ہے. اگر آپ دنیا کے ممالک کو ان کو اسٹڈی کریں, ان کے قوانین کو, تو کم از کم اس وقت 107 ممالک کے اوورسیز جو ہیں وہ اپنا اوورسیز ووٹنگ رائٹ استعمال کر رہے ہیں. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, پاکستان کے سیاستدان یعنی وہی جو کہتے ہیں ہم پرانے پاکستان میں جائیں گے, تو پرانے میں میرا خیال ہے وہ تو کہیں اور ہی پتھر کے زمانے میں جا رہے ہیں جو ہمیں پیچھے گھسیٹ کر لے کے آ رہے ہیں. لیکن میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اوورسیز اویئر ہے, پاکستان اوورسیز اپنے حقوق کو جانتا ہے, اور ہم نے یہ جو پاکستان اوورسیز رائٹ ایک جماعت بنائی ہے, یہ پورے 9 ملین اوورسیز کی آواز ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات واضح ہے کہ ہم نے نہ صرف ووٹنگ رائٹ استعمال کرنا ہے بلکہ اپنی نمائندگی قانون ساز اداروں کے اندر حاصل کرنی ہے. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں سیاسی رشوت دینے والے؟ یعنی جو ان کے بلو آئیز ہوں گے ان کو یہ دیں گے کہ ہم آپ کو مخصوص سیٹوں پر اسمبلیز کے اندر لے آئیں گے. یعنی نہ ہینگ لگے, نہ پھٹکڑی, نہ منگنی ہو, نہ شادی ہو, اور ہم آپ کو لے آئیں گے اسمبلیز کے اندر. بھائی کس طرح؟ پہلے ووٹ تو ڈلواؤ, پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو. اور میں یہ بھی ایک بات کلیئر کر دوں, یہ بھی ایک مس کنسیپشن ہے کہ سارے ووٹ جو ہیں نا وہ PTI کے نہیں. اگر آپ اس کی جا کے باریکی بینی سے اس کی اسٹڈی کریں تو خاص طور پر مڈل ایسٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کافی سارے لوگ مسلم لیگ نون کے بھی ہوں گے, پیپلز پارٹی کو بھی ہوں گے, دوسری جماعتوں کے بھی ہوں گے. ایون فرانس کے اندر یا آپ اپنے ممالک میں دیکھ لیں, وہاں پہ سب جماعتوں کے کارکن ہیں. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے پٹواریوں کو, اپنے جیالوں کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ سوال اٹھا سکے یا کچھ وہ خواب دیکھ سکیں یا وہ اپنی بہتری کے لیے کوئی ان کے آگے کوئی پرپوزل رکھ سکیں. تو لہٰذا وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے بس ڈٹ پڑے ہوئے ہیں. تو صرف PTI کا خاص کر ہمارے لیڈر نے یہ ہمیں جو ہے سبق دیا کہ جب بھی آپ غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور غلط کو غلط کہیں, اور جو بھی آپ کا رائٹ ہے اس کے اوپر آپ فائٹ کریں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو زرداری ہو یا نور عالم ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, یہ پیپلز پارٹی ہے, اور مسلم لیگ بھی ہو, ان کو کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہماری اس بنیادی حقوق کو دبا سکے. ہم انشاءاللہ تعالی PTI نے تو آلریڈی اعلان کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, لیکن ہم POR ہم اوورسیز انشاءاللہ تعالی ہر فارم کے اوپر
हर फोरम के ऊपर इनके सामने सीसा पलाई दीवार बनेंगे और इनको कभी भी इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ हम बल्कि हमारी आने वाली नस्लों का तल्लक अगर पाकिस्तान से जुड़ा रहना है तो उसके लिए यही बेसिक एक राइट है कि आप उनको अपने सियासी स्ट्रगल में शामिल करें, आप उनको पाकिस्तान के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट्स में शामिल करें, लेकिन अगर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला असेंबलीज के अंदर कोई नहीं होगा तो हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनका तल्लक पाकिस्तान से कट जाएगा, जो हम कभी भी नहीं चाहते। हमारी मिट्टी जो है पाकिस्तान की है और ये हमें हर वक्त पकारती है और हम इसके लिए हर तरीके के साथ फाइट करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अगर कोई दोस्त यहाँ पे कोई अपने 30 सेकंड्स अपना कोई पॉइंट कोई अगर रह गया है तो वो बात कर सकते हैं। जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि जैसे जिताला साहब ने भी कहा, ओली भाई ने भी कहा कि यहाँ पे जैसे हमारी POR जो है ये रिप्रेजेंट करती है सारे ओवरसीज को। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं और जैसे मैं नॉर्वे से हूँ तो यहाँ पे बाकायदा एक मेंबर है नेशनल असेंबली का मुस्लिम लीग की तरफ से, और काफ लीग जो है उनके बड़े वोट है यहाँ पे, बड़े ताल्लुक है। ये सेंट्रल पंजाब जो जितना है उनके लोग ये स्पेशली यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खान साहब के वोट है, ये डरे हुए हैं सिर्फ जो है ना, और ये चाहते भी नहीं है कि नॉर्मल लोगों को ये पावर मिल जाए। इनको पावर, इनको बंदे चाहिए असल में, स्पेशल कि बंदे बैठे हो वहां पे जिनको हम यहाँ सीट पे दे। आपको इंटरप्ट करूंगा। मुझे तो लगता है, मुझे शक ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि मखसूस सीटें दे दी जाएं और उस पे अपने बंदे, कल को हसन नवाज जो बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान से भागा हुआ, उसको नॉमिनेट करके उसको कहें जी कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो हमने सीट्स मखसूस की हैं उस पे उनको ले आए वहां पे। जी बिल्कुल, ये तो दूसरे इस तरह बैठे तो इनके अपने ये भाई तो उनको इनकी ले आए। रवायत है जी, इनकी रवायत है। ये तो घबराते ही नहीं बेईमानी और ये 2 नंबरियां करने में इस तरह, तो ये जी। तो खुल के करेंगे जो तो चीजें मुझे जो तो जिन लोगों को शक, नहीं ला मेरा सकते। शक इस तरफ जा रहा है कि जो ये बार बार ब्लॉक कर रहे हैं जो वोटिंग राइट ओवरसीज का, कि वो कह रहे हैं कि मखसूस सीटें हमसे ले लें ताकि हम अपने बंदों को वहां से बाहर से उठा के तो यहाँ पाकिस्तान असेंबली में बैठा अगर आप जानते हैं हफीज ये भाई, बात भी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जिस बात में बारे में अली भाई और आपने खुद भी जिक्र किया ना कि लोगों के पास अवेयरनेस है, जो बाहर लोग रहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, इनके पास अवेयरनेस, आहिस्ता आहिस्ता इनकी वजह से मजबूर होकर वहां पे चेंजेस आएंगी, और चेंजेस उनको नहीं चाहिए, उनको असल में ठप्पा माफिया चाहिए। ये बात की बात है यार कि वो जी मतलब क्या चाह रहे हैं। जो दिखाई जी दे जी रहा है वो बड़ी सिंपल सी बात है हफीज भाई, आपने भी देखा होगा कि देखें, पहले तो वो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, एक्चुअली वो रिफॉर्म्स में रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, ये कोई रिफॉर्म्स नहीं है। ठीक, रिफॉर्म्स पहले आई थी, अब उसको वो मतलब बैक रोल करना चाह रहे हैं। उसका क्यों करना चाह रहे हैं? वेरी सिंपल, वो धांधली की इब्तिदा कर रहे हैं। अब वो मशीन को भी बंद करेंगे, ओवरसीज वोट्स भी देने दे सकेंगे, फिर वही अपना ठप्पों वाला काम करना चाह रहे हैं। तो वो बेसिकली धांधली करना चाह रहे हैं। नून लीग या PDM को अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त जो है उनकी हवा जो उनके खिलाफ चल रही है, वो कभी भी इस लेवल पर नहीं जीत सकते जिस लेवल पर उनकी ख्वाहिशें हैं। ज़्यादा वो पूरा का पूरा जो है ना स्टेज पहले से सेट कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि हालात कुछ इस तरफ तक आए हैं। देखें, श्रीलंका से भी बहुत सी बातें जो है बड़ी अजीब अजीब सुनने को आ रही हैं कि वहाँ पर अवाम जो है इस कदर मतलब गुस्से में आ चुकी है कि अब उन्होंने अपने मिनिस्टरों को लिटा लिया है। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, अल्लाह ना करे कि इस किस्म का जो है वो वाक़यात पाकिस्तान में आए। मगर इनको या वहाँ पर जो भी इस किस्म की मतलब एस्टेब्लिशमेंट ही कर लें, बेशक अगर वो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि यार पाकिस्तान को कम से कम इस बंद गली में मत धकेलें। ठीक है, जो राइट्स बनते हैं सबकी उनको दिए जाएं। आइन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम बाहर बैठ के सब लोग परेशान हो रहे हैं सुन सुन के कि यार क्या तमाशा बनाया हुआ है, लिटरली यानी मजाक बना हुआ है हर चीज का। क्या वहां के लोगों को बिल्कुल भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि वो किस हद तक गिर चुके हैं? पूरी काबीना उठा के चोर के पास ले गए, वहां जाके बैठेंगे। यानी हमारे यहाँ पर जो कोलीग्स हैं, जर्मन हैं, आप यकीन करें, पूछते हैं यार प्राइम मिनिस्टर तो वो है, तो वो दूसरे के पास जाके क्या उसकी पाँव क्यों पड़ रहा है? नहीं, जरूर मुझे कमाल पता है है यार, कि ये भी बड़ा अहम टॉपिक है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब ताला चीजें है ना। नेक्स्ट प्रोग्राम इस बात पे भी करेंगे जो ये जिस तरफ आपने इशारा करवाया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दूसरे चैप्टर्स में यूरोप के दूसरे ममालिक में जाएंगे और वहां पे जो हमारे पाकिस्तानी बसते हैं वर्सेस पाकिस्तानी, उनसे उनके ख्यालात पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो
अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।